حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد کو پختہ بنایا گیا تو بہت سے صحابہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو اسی حالت میں رہنے دیجیے، اور وہ جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہی کچی دیواریں اور وہی کچی چھت اور کچی زمین۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ حضرات کے جذبہ کی قدر کرتا ہوں۔ بہت سارے احباب مسجد کو قدیم حالت پر رکھنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غربت زیادہ تھی، آج مسلمانوں کی حالت اچھی ہے اور مسلمانوں کے پاس حکومت ہے اور مسلمان اپنے رہنے کے لیے عظیم شان مکان بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مسجد سے اچھا تو میرا گھر ہی ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میری رائے ہے کہ اللہ کا گھر بندوں کے گھر سے اچھا رہے تاکہ اللہ کے گھر کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مسجد کو پختہ بنایا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں مسجدیں پختہ ہونے لگی، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہونے لگی، دنیا میں لاکھوں کروڑوں مساجد تعمیر ہو رہی ہیں۔ ان میں نماز پڑھنے والوں کی امداد کرنے والوں کو اور محبت بھری نظروں سے دیکھنے والوں کو اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، مسجدوں کی بنیادیں رکھیں، تو اللہ رب العزت جنت میں عالیشان محل بنائیں گے۔ دنیا میں آپ مسجدیں مٹی اور چونے کی بنائیں گے اور اینٹ کی بنائیں گے، لیکن اللہ کا احسان دیکھیے کہ جنت میں جو محل ہوگا اس کی اینٹ سونے اور چاندی کی اور گارا مشک عنبر کا ہوگا، اور اس میں جو درخت ہے اس کے تنے سونے کے ہیں۔ جب ہوا سے اس کے پتے ہلتے ہیں تو ایک خاص قسم کی سریلی آواز آتی ہے جس کو سن کر جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔